بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کیا تو حضرت فاطمۃ الزہرا نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیا ہے جس کے پاس نہ مال ہے اور نہ گھر۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہارا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو مسلمانوں میں علم و فضل کے لحاظ سے سب سے دانا اور بہترین ہے۔ حاکم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ سے فرمایا، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ تمہارا نکاح اس سے کیا جو ازرو اسلام اولین مسلمانوں میں سے ہے اور علم کے اعتبار سے دانا ہے، جبکہ تم امت کی عورتوں میں بہترین ہو، جس طرح حضرت مریم اپنی قوم سے تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ کا جہیز۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو مشق اور تکیے کا جہیز دیا جس میں اذخر گھاس بھری ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالی چادر خمیل بھی دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو رخصت کیا تو ان کو ایک خمیل عطا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خمیل کیا ہے تو آپ نے فرمایا، ایک چادر اور تکیہ جو کھجور کی چھال سے بھرا ہو۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے جہیز کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: 1 عدد چادر، 1 عدد چکی، 1 عدد سادہ کپڑوں کا بستر، 1 عدد کھجور کے پتوں کی چٹائی، 4 عدد گلاس، 2 عدد مٹی کے گھڑے، 1 عدد تانبے کا لوٹا، 1 عدد کپڑوں کا جوڑا، 1 عدد اعلیٰ کپڑے کی قمیض، 2 عدد چاندی کے بازو بند، موٹے کپڑے کے تکیے 4 عدد،